تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، کہ تو نے کام سب میرے سوارے، تیرے احسان میرے سر پر ہے بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، ہوا میں تیرے فضلوں کا فسبحان الذی اخذ العادی، ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی، فسبحان الذی اخذ العادی، ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی، فسبحان الذی اخذ العادی. This evening, a very special evening at the Fazl Mosque in London. This is marking the centenary of the foundation stone laying of the Fazl Mosque in London and the visit of the second caliph of the Ahmadiyya Muslim community. We shall now start. ہم اب اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں اور ہم تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں گے، اور میں امام نسیم باجوہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کر تلاوت کریں اور پھر اس کا ترجمہ جونتھن پاتروت صاحب کریں گے. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace and blessings of Allah be upon you. The portion of the Holy Quran which I am going to recite is chapter 2, verses 128 to 130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے.
اور جب ابراہیم اس خاص گھر کی بنیاد کو استوار کر رہا تھا اور اسماعیل بھی یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے 2 فرما بردار بندے بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر دے، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا، یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کر دے، یقیناً تو ہی کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ Thank you. And آپ کا بہت شکریہ، اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کو اس 7 سالہ تقریب میں خوش آمدید۔ ہمارے بہت ہی معزز مہمان اور دوست ہمارے یہاں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہمارا جو پروگرام ہے وہ بہت مختصر ہے۔ میں رفیق احمد حیات صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا جو کہ نیشنل امیر صاحب ہیں جماعت احمدیہ یو کے۔ میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آ کر ان مہمانوں کا تعارف کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ beloved حضور، پیارے حضور، معزز مہمان، خواتین و حضرات اور تمام ناظرین کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو۔ میں بہت خوش ہوں اور فخر محسوس کر رہا ہوں آپ سب کو یہاں دعوت دینے پر، اور ادھر 2 اہم پہلو شامل حال ہیں۔ اور تقریباً 100 سال پہلے 19 اکتوبر کو یہاں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ڈاکیومنٹری میں، حضور سر ڈینسن راس کی دعوت پر یہاں پر آئے، جو کہ ایک اورینٹلسٹ تھے جن کا مذہب میں ایک دلچسپی تھی، اور انہوں نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو دعوت دی کہ وہ احمدیہ مسلم جماعت پر ان کا تعارف کروائیں۔ اور حضور مڈل ایسٹ یورپ سے سفر کرتے ہوئے آئے، یہاں لندن میں بھی آپ 2 ماہ تک رہے، اور آپ نے کئی لیکچرز دیے اور میڈیا کے ساتھ بھی مختلف آپ نے خطابات فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی آپ نے لیکچر دیا، اور اسلام پر، جو اسلام کی تعلیم ہے اس پر بھی، نیز احمدیہ مسلم جماعت پر بھی، ہاؤس آف پارلیمنٹ میں بھی آپ نے خطاب دیا۔ اس کی نشریات دور دراز علاقوں تک پہنچی، اور یو کے میں جو جماعت تھی وہ اس وقت مختصر سی تھی، اور جو ذرائع تھے وہ بھی مختصر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ہمیشہ شامل حال تھی۔ مبلغین بھی آئے، اور جو پہلے مبلغ تھے چودھری فتح محمد سیال صاحب تھے، انہیں لندن بھیجا گیا، اور یہاں پر 1930 میں یو کی جماعت کی بنیاد رکھی، اور اس طرح سے جماعت احمدیہ کا لندن اور یو کے سے بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے ارشاد پر ہمارے ایک مبلغ نے جناح کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ دوبارہ انڈیا جا کر مسلمانوں کی حکمرانی کریں، جس کی وجہ سے پھر پاکستان بھی کا قیام ہوا، اور ان پائنیئرز کے کچھ رشتہ دار بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری فتح محمد سیاد صاحب کے رشتہ دار ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور مولانا عبد الرحمن درد صاحب اور مفتی محمد صادق صاحب، جو کہ پہلے کے مبلغین ہیں، پائنیئر مبلغین ہیں، جو یہاں اس مسجد میں تشریف لائے، اور ہم اس
اور شیخ عبد القادر صاحب کے جو پوتے ہیں وہ بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. was the one who came and inaugurated اور وہ شخص ہیں جنہوں نے اس مسجد کا descendants from کی انوگریشن کی تھی انہوں نے. who were contracted to build the mosque. اور وہ جنہوں نے اس مسجد کو کی تعمیر کے لیے جو پروجیکٹ جنہیں دیا گیا تھا ان کے خاندان کے لوگ بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. Which is a tremendous honor for us, and we welcome and acknowledge all of them. اور ہم سب کو تہ دل سے دعوت دیتے ہیں. And it attracted many distinguished visitors. اور اس مسجد کے ذریعے سے کئی لوگوں کو اس مسجد میں دلچسپی پیدا ہوئی بشمول پرنس فیصل جو کہ سعودی عربیہ کے پرنس تھے. It was also home to Sir Mohammed Zafrullah Khan, President of the International Court, President of UN and the International Court of Justice, and he also paid for the construction of the administrative block, which is called the Mahmood Hall. Professor Abdul Salam, پروفیسر عبدالسلام صاحب in science, he also had a long and very close ان کا بھی اس مسجد کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. greatest significance was لیکن سب سے اہم بات یہ ہے every caliph کہ ہر خلیفہ نے 1924 سے لے کر ہر خلیفہ نے اس مسجد میں ہر خلیفہ تشریف لایا اللہ کے فضل سے. He visited the UK several times and visited the Parliament to deliver a keynote speech at the conference, such as the Deliverance of Christ, Deliverance Jesus from the Cross conference held at the Commonwealth Institute in 1978. He also laid the foundation stone of the Mahmood Hall, which is انہوں نے محمود ہال کی سنگ بنیاد بھی رکھی. the most significant event was in سب سے اہم تقریب 1924 میں منعقد ہوا Ahmadi laws in جب احمدیوں کے خلاف نئے قانون شامل حال کیے گئے جس کی وجہ سے احمدیوں کا پاکستان میں رہنا بہت مشکل ہو گیا. اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ جو کہ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ ہیں یہاں انہوں نے اپنا مرکز قائم کیا. and transformed this mosque from a small national center اور یہ مسجد ایک چھوٹی سی مسجد سے لے کر ایک بڑے پروجیکٹ میں It was here that his منتقل ہو گیا launched the world's first global Muslim television, اور یہاں سے MTA کا آغاز ہوا MTA International, that now broadcasts to every part of the world. جہاں سے دنیا کے تمام ممالک میں تقریباً تمام ممالک میں براہ راست نشریات This television, کی جاتی ہیں. all starting from a small studio یہ سب کچھ ایک معمولی سے اسٹوڈیو سے شروع ہوا جو کہ محمود ہال میں ہے اس مارکی کے ساتھ. he laid the foundation جیسے کمیونٹی جو جماعت ہے وہ ترقی کرتی گئی پھر ماڈرن میں in Europe, یعنی بیت الفتوح مسجد تعمیر کی گئی in Tilford Survey, اور اسی طرح ٹلفرڈ میں بھی ایک زمین لی گئی جہاں now is the home. جلسہ سالانہ منعقد ہوتے ہیں. In April 2023, there was another milestone for the community when the present Caliph, His Holiness Hazrat Mirza حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کا اسی مسجد میں انتخاب ہوا تھا. the first time that any Caliph had been elected, یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کسی خلیفہ کا انتخاب انڈیا سے باہر ہوا اور یہی وہ مسجد ہے جہاں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کو خلیفہ منتخب کیا گیا. here for the over 15 years before moving to a new headquarters in Tilford. اور پھر جو مرکز ہے ہمارا ٹلفرڈ منتقل ہوا. حضرت خلیفۃ المسیح امن کے شہزادے ہیں His life to the cause of peace and repeatedly urged اور بارہا prioritized دفعہ انہوں نے جو مختلف حکمران ہیں دنیا کے ان کو امن کی ترغیب دلائی inaugurated the landmark Batul Mosque in Morden, اور آپ نے ماڈرن میں مسجد بیت الفتوح and the opening received کی انوگریشن کروائی اور دنیا کی کئی ممالک میں اس کی نشریات دی گئیں Peace Symposium اور حضور انور نے نیشنل پیس سمپوزیم کو بھی شروع کیا جہاں مختلف 2014 His Holiness لوگوں کو انعامات دیے جاتے ہیں. Conference of World Religions in Guildhall, London. His Holiness has overseen the delivery of projects حضور انور نے food, healthcare, energy, water, clean water اس بات کا خیال رکھا کہ لوگوں کو صاف پانی مہیا کیا جائے اور کھانا دیا جائے into more than 200 اور countries around the world. ان کے دور خلافت میں اب تک اللہ کے فضل سے جماعت نے بہت ترقی کی. We can see
اور جب ہم اس 100 سالہ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے قربانیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ ترقیات اور فتوحات بھی نظر آئیں۔ nearly 150 branches in the UK alone, including the largest تقریباً 150 مساجد ہماری یہاں بن چکی ہیں اللہ کے فضل سے، global impact is thanks to the leadership اور ہمارا جو کام ہے Hazrat Mirza Masroor Ahmad. اور جو لوگوں پر تاثر پڑتا ہے اچھا، So we remain very grateful یہ سب ہمارے پیارے آقا کی وجہ سے ہے، اللہ کے فضل سے۔ to this day we have been blessed by the institution of Khilafat. I'm grateful to all اور آج تک ہمیں خلافت سے ہی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ that we can always work together for the cause of peace. And I'm مجھے امید ہے کہ ہم ہمیشہ امن کی طرف گامزن رہیں، the keynote address from His Holiness اور ابھی ہم حضور انور کی طرف سے ان کا خاص خطاب ان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ Thank you. رفیق حیات صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ کہا گیا کہ ابھی حضور انور کا براہ راست خطاب ہم سنیں گے، جو کہ اسلام آباد کی مسجد سے نشر ہوگا۔ ہمارے کچھ معزز مہمان ہیں، اور میں پہلے مہمان کو دعوت دینا چاہوں گا، کرس کاٹن صاحب۔ اس سے پہلے کرس صاحب نے ایگزیکٹو آفیسر کے طور پر بھی خدمات انجام دیے، اور مختلف چیریٹیز کے لیے بھی آپ نے کام کیا، اور میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نیشنل امیر صاحب، معزز مہمان، السلام علیکم۔ میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں، لارڈ آف ٹیننٹس گریٹر لنڈن کی سربراہی کرتے ہوئے، کہ ریپرزینٹیو کے طور پر میں یہاں پر آیا ہوں، اور ہمارے جماعت کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں۔ تقریباً 100 سال پہلے یہاں انڈیا سے ایک وفد آیا، جس کی سربراہی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس کی تاریخ مذہب کی تاریخ میں ایک بہت اہمیت ہے، خاص طور پر عیسائیت کے باہر اگر ہم بات کریں۔ اور یہ وہ پہلی مسجد تھی جو اسلام کے نام پر بنائی گئی، جس کو 1926 میں مکمل کیا گیا۔ اور میں ان الفاظ کا ترجمہ کرنا چاہوں گا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ انگلستان ہمارے اس مشن میں ہماری مدد کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ خدا تعالیٰ ان کی توجہ ہماری طرف پھیرے گا، اور جو پریس اور میڈیا ہے وہ ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے میں ہماری مدد کرے گا، اور وہ لوگ جو ہمارے نظریات کے خلاف ہیں انہیں بھی حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور اس وجہ سے اس مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے تاکہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو تعلق ہے وہ دوبارہ قائم ہو۔ اور یہ اتحاد ہمیں مزید ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہونے کی طرف ترغیب دلائے گا۔ اور جو جماعت احمدیہ یو کے ہے، انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا اس بات میں کہ اسلام کا جو حقیقی امن والا پیغام ہے وہ پھیلے، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی قائم ہو۔ جو احمدیہ جماعت ہے وہ سوشل پروجیکٹس اور چیریٹی کے تقریبات کے ذریعے بہت اچھے کام کر رہی ہے، اور نیز بلڈ ڈونیشنز کے ذریعے بھی، اور
ان سے ہمیں ان کی کمٹمنٹ نظر آتی ہے. کنگ چارلز صاحب نے بھی، جو کہ بادشاہ ہیں، انہوں نے بھی جلسہ سالانہ کے موقع پر اپنا پیغام بھیجا تھا. اور اگر آپ میں سے کوئی جلسے پر نہیں گیا تو میں آپ سب کو ضرور کہوں گا کہ آپ ضرور جائیں اور اس جلسے میں شامل ہوں. احمدی ہونے کے طور پر میں جانتا ہوں کہ آپ کنگ چارلز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ مذہب فریڈم آف فیتھ کی اجازت دیتے ہیں، یعنی مذہب کی آزادی کو ترغیب دلاتی ہے یہ حکومت. اور جو تمام مذاہب ہیں وہ مخالفت کی ڈر کے بغیر یہاں جی رہے ہیں. یہ جو بلڈنگ ہے، یہ عمارت ہے، تھامس مورسن صاحب ایک لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ تھے اور انہوں نے پیس پیلس گارڈن دی ہیگ میں بھی تعمیر کیا. میں یہ نہیں جانتا کہ وہ اس عمارت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں، لیکن جو امن کا پہلو ہے وہ ضرور ہمیں دونوں میں نظر آتا ہے. اس عمارت کو اسلامی تعلیم اور ماڈرن اسلامی تعلیم کے طور پر جانا جاتا ہے، اور اس عمارت کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی جا کر مستقبل میں بھی اس کی بہت اہمیت رہے گی. فاؤنڈیشن سٹون پر بھی ایک پیغام لکھا ہوا ہے جو کہ 1924 کا ایک پیغام ہے، جس پر لکھا ہے کہ یہاں اس ملک میں رہنے والے ہیں وہ اس عمارت سے، اس بلڈنگ سے بھی فیض یاب ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس عاجز کوشش کو قبول کرے. خواتین اور حضرات دونوں اس مسجد کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. انصاف اور محبت کا جو حقیقی پیغام ہے وہ یہاں سے پھیلے. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو دعائیں ہیں جو اس پر لکھی تھیں وہ قبول ہو چکی ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. Thank you, Chris. کرس کاٹن صاحب بہت شکریہ. ہمارے اگلے مہمان جونسن صاحب ہیں اور 2022 سے اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور مجھے ان کو دعوت دیتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. آئیے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ نیشنل امیر صاحب، معزز مہمان اور جماعت احمدیہ کے ممبران، السلام علیکم. مجھے بہت فخر محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس تاریخی تقریب پر. میں نے اس مسجد بیت الفتوح کو کئی بار دیکھا ہے اور ادھر کئی بار گیا ہوں، لیکن یہاں مسجد فضل لندن میں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تاریخ میں جو اہم کردار اس مسجد نے ادا کیا ہے. آپ نے جو مذہبی نظریات اور آزادی کے متعلق جو کام کیے ہیں میں ان سب کو جانتا ہوں، خصوصاً اس ملک میں، اور میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ نے جو مختلف تقریبات منعقد کیے، اور میرا خیال ہے جب میں نے ماڈرن کی مسجد میں جب پہلی مرتبہ گیا، ادھر ایک فٹ بال ٹورنامنٹ ہو رہا تھا اور وہاں مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ پرامن طریقے سے وہاں پر اپنی تقریب کو منعقد کر رہے تھے.
اور وہ ایک بہت ایک شاندار نظریہ تھا، اور جو اس جماعت کی جو روح ہے وہ ہمیں نظر آ رہی تھی. آپ کس طرح نوجوان لوگوں کو اکٹھے لاتے ہیں اور نہ کہ صرف روحانی پہلو پر زور دیتے ہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی آپ ان کا خیال رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لندن سب سے ایک ڈائیورس سٹی ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے مطابق یونائٹڈ کنگڈم سب سے ڈائیورس کنٹری بھی ہے، ملک بھی ہے. اور جو لندن ماسک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ اس نے اس ڈائیورسٹی میں اس لندن مسجد فضل لندن نے اپنا کردار ادا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اگر دنیا نے ترقی کرنی ہے اور مختلف مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری بات ہے کہ وہ لوگ جو آزادی اور پرامن طریقے سے آپس میں رہنے کی جو پہلو ہے، یہ انسانیت کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے. میں آرچ بشپ آف کینٹربری کے ساتھ تھا کچھ ہفتے پہلے، اور ہم مہمانوں کے ساتھ پرامن طریقے سے کام کرنے کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور مختلف مذاہب کے جو حکمران رہنما ہیں ان کے ساتھ ایک پرامن طریقے سے رہنے کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو میں بہت خوش ہوں یہاں آ کر اور اس تقریب میں شامل ہو کر، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہاں موجود ہونا آپ ایک اچھے انداز سے اس بات کو قبول کریں گے، اور میں آپ کی جماعت کی بہت عزت کرتا ہوں. اس پہلو کو بھی آپ ضرور سمجھتے ہوں گے. Thank you, Archdeacon Jonathan Sedgwick. Our next speaker is our local Member of Parliament, Fleur Anderson, who is Member of Parliament. جزاکم اللہ احسن الجزا. ہمارے اگلے جو اسپیکر ہیں وہ فلور اینڈرسن ہیں، جو کہ ایم پی فار پٹنی ساؤتھ فیلڈز اینڈ روہیمپٹن اور منسٹر فار ناردرن آئرلینڈ بھی ہیں، اور یہ پہلے وائس چیئر آف آل پارٹی پارلیمنٹ گروپ بھی تھے. ہم ان کو یہاں مدعو کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کچھ آپ سے مخاطب ہوں. Thank you very much indeed. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیشنل پریزیڈنٹ صاحب، تمام مہمان کرام، میرے دوست اور ہمسائے، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. یہاں پر آپ کی پہلی مسجد قائم ہوئی، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں آپ سب کو 100 سال پورے ہونے پر بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں. میں یہاں کئی مواقع پر آئی ہوں، اور اس دفعہ میں نے جتنے لوگ یہاں دیکھے ہیں، سب سے زیادہ لوگ اس موقع پر اس تقریب پر دیکھے ہیں. تقریباً 700 لوگ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے آپ کی جماعت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملا ہے. میں 2019 میں اپنے پوسٹ پر آئی تھی. 1924 سے لے کے اب تک 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. اس عرصے میں پیرس میں اولمپکس بھی منعقد ہوئے، اور لیکن ظاہر ہے 100 سال پہلے یہاں جو ماحول تھا یا جو ایریا تھا بالکل مختلف لگتا تھا، اور اس وقت جو جماعت تھی وہ بھی تعداد کے لحاظ سے کم تھی. لیکن اللہ کے فضل سے احمدیہ مسلم جماعت نے بڑی ترقی کی ہے، اور پچھلے 100 سالوں میں بہت ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھی ہے. اور آپ کی جو پہچان ہے وہ بھی ایسی ہے کہ ایسے مسلمان دنیا میں ہونے چاہئیں جو امن کو فروغ دینے والے ہوں. آپ کی جو لجنہ کی تنظیم ہے وہ بھی بڑے فعال طور پر کام کرتی ہے، اور پچھلے کئی سالوں میں مجھے جماعت کے ساتھ مختلف نوعیت کے کام کرنے کے موقع ملے ہیں. مختلف تقریبات میں مجھے بلایا گیا،
عید کے موقع پر مجھے بلایا گیا اور لوکل فوڈ بینکس کو ہم نے سپورٹ دی، اور کووڈ کے زمانے میں بھی ہم نے مل کر لوگوں کی خدمت کی اور یہاں مقامی لوگوں کی خدمت کی. ہم نے اکٹھے درخت بھی پلانٹ کیے ہیں. میں پاکستان بھی گئی ہوں اور وہاں پر بھی احمدیہ مسلم جماعت کے حالات دیکھے ہیں اور کس طرح ان کی مخالفت کی جاتی ہے. اور روا میں بھی میں گئی تھی. میں نے جماعت کی طرف سے پارلیمنٹ میں کئی ملاقاتوں میں شرکت کی ہے، اور آپ لوگوں کی طرف سے ہمیشہ مہمان نوازی کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے. میں حضور کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہر ممکنہ کوشش کر کے امن کو فروغ دینے کے لیے اور پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں اس طرح کے وجود اور دنیا میں چاہیے. وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ امن کو پھیلانے اور باہمی رواداری کو قائم کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہمیں اور کسی چیز کی سخت ضرورت نہیں. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم 100 سالہ جوبلی یہاں منا رہے ہیں، اور اس مسجد کی جو سنگ بنیاد رکھی وہ آپ کے دوسرے خلیفہ نے رکھی، اور اس کے بعد مختلف خلفاء یہاں تشریف لاتے رہے، اور امن، پیار، محبت اور ہم آہنگی کی فضا قائم کرنے کے لیے تمام خلفاء یہاں آئے ہیں، اور اس مسجد کا بھی یہی مقصد تھا. اس مسجد کی تاریخ میں اور ایک چیز جو مجھے بڑی عزیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے پیسہ اکٹھا کیا گیا وہ ہندوستان میں لجنا نے اکٹھا کیا، اور انہوں نے اپنے زیورات بیچ دیے تاکہ اس کے لیے چندہ اکٹھا کر کے یہ مسجد کا بنائی جا سکے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک انسپریشن بھی ہے. ہم بھی اس سے انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح اپنے اوپر قربانیاں کر کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج کل مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ زیادہ مدد نہیں کی جا سکتی، لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہمیں ہر ممکنہ کوشش کر کے ان ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جنہیں اس کی ضرورت ہے دنیا بھر میں. تو یہ مسجد ایک تاریخی عمارت ہے، اور آج کل کے حالات کے پیش نظر ہمیں امن کو فروغ دینے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے. میں آپ سب کو دعا دیتی ہوں کہ آپ پر اور بھی برکات نازل ہوں. پیار سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. جزاکم اللہ فلر اینڈرسن. ہمارے آخری جو مہمان ہیں وہ سر ایڈ ڈیوی ہیں، جو کہ ایم پی ہیں اور لیڈر آف لبرل ڈیموکریٹس ہیں. وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے طور پر بھی خدمت کر چکے ہیں، اور وہ وائس چیئر احمدیہ مسلم آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ بھی ہیں. ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں. میں ان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آ کے آپ سے مخاطب ہوں. حضور انور کو جو کہ ورچوئل طور پر ہمارے ساتھ یہاں شامل ہیں، اور آپ سب کو بھی میں السلام علیکم کہتا ہوں. میں 4 مختصر باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ آپ جو 100 سالہ جوبلی یہاں منا رہے ہیں فضل مسجد کی، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک یہاں آپ کی جماعت کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور جو پاکستان میں احمدی بہن بھائی ہیں ان کے متعلق بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور پھر حضور انور کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا جو امن کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. عموماً جب بھی مجھے ایسی تقریبات میں مدعو کیا جاتا ہے احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے، خاص طور پر جلسے کے مواقع پر، اور آپ کی جب میں تقریریں سنتا ہوں، اور جو مہمان نوازی کا مجھے شرف حاصل ہوتا ہے، جب میں کبھی آپ کے نیشنل پیس سمپوزیم میں آتا ہوں جس میں ہم مختلف موضوعات پر بات چیت کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے دنیا میں امن قائم کرنا ہے، یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور آج کی جو تقریب ہے وہ ایک خاص تقریب ہے. تو میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی تقریب منا رہے ہیں اور ہمیں بھی اس میں مدعو کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی سنگ میل ہے کہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور ہم بڑے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ آپ جیسی جماعت جو ہے وہ یہاں قائم ہو چکی ہے. یہ شاید
بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کو یہاں ہجرت کرنی پڑی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں، یہاں آپ کی جماعت قائم ہوئی ہے، اور ہم اس کو بہت سراہتے ہیں۔ اور میں آپ کی اگر ساؤتھ فیلڈز لنڈن میں کوئی ایم پی ہو تو وہ شخص اس بات کے لیے بھی خوش قسمت ہوگا کہ اس کے جو کنسٹیچوئنٹس ہیں وہ کافی حد تک احمدی احباب بھی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے اور یہ اچھا لگتا ہے۔ آپ کی جو جماعت ہے وہ ہر لحاظ سے یہاں کے مقامی لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور دنیا بھر میں ضرورت مند لوگوں کی بھی خدمت کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کی جماعت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ کی یہ جو کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لوگوں نے آپ کے چیریٹیبل کام کا تو ذکر کیا ہے، وہ تو ان گنت کام آپ کرتے ہیں، اور آپ ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے بہت سے چندہ جات اکٹھے کرتے ہیں، ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے ہیں، دنیا اس ملک میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی خون کے عطیہ دیتے ہیں، اور ریممبرنس سنڈے کے موقع پر بھی آپ ہمارے ویٹرنس کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں آپ کی جماعت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ بات ناممکن ہوگا کہ احمدی مسلم جماعت کا کوئی دوست بنے لیکن ان چیلنجز کے بارے میں بات نہ کرے جو آپ کی جماعت کو لاحق ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں۔ ہم میں سے اکثر لوگ تو یہ جانتے ہوں گے، ہم اپنے پارلیمنٹ میں بھی اس کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے یہاں آواز اٹھائی جائے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں حالات خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے ہم ابھی حضور کا خطاب بھی سنیں گے، تو میں بس آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حضور جو خطبات پیش کرتے ہیں مختلف مواقع پر، وہ ایسے خطبات ہوتے ہیں جو سب لوگوں کو سننے چاہیے اور ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ جزاک اللہ سر ایڈ ڈیوی۔ اب اللہ کے فضل سے حضور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنا خطاب فرمائیں گے، جو کہ احمدی مسلم جماعت کے سربراہ ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم All distinguished guests, تمام معزز مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر نازل ہوں۔ آج کے روز اللہ تعالیٰ کا انتہائی احسان اور اس کا فضل ہے، اور ہمارے دل اس کے شکر کے جذبات سے لبریز ہیں کہ آج کے دن ہم خدا کے فضل سے اس مسجد کے سنگ بنیاد کے 100 سال کی تکمیل میں اس تقریب کو منعقد کر رہے ہیں۔ اس استقبالیہ میں یا اس کے علاوہ جو اور مختلف تقریبات ہماری مساجد میں ہوتی ہیں، ان کا مقصد خالصتاً دینی اور روحانی ہے، اور دنیا داری کی تقریبات سے بالکل یہ جدا اس کا مقصد ہے، کیونکہ ہماری غرض تو خالصتاً رضا الہی کا حصول ہے۔ مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد و یگانہ کی عبادت کر سکیں اور اپنی روحانی ترقی کا معیار بلند کر سکیں اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار میں بہتری لا سکیں۔
آج کے دور میں جہاں دنیا داری اپنے عروج پر ہے اور بظاہر ظاہری مال و دولت ہی انسان کا واحد مطمع نظر ہے اور ظاہری دولت کا اظہار ہی ذریعہ تفاخر ہے، اور انسان نے خدا تعالیٰ سے انحراف کیا ہوا ہے، اور خدا تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے ہی دن بدن اخلاقیات اور کردار کے معیار دن بدن گرتے چلے جا رہے ہیں۔ سو اس کے برعکس مسجد قیام کی ضرورت اور بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع خضوع سے جھکتا ہے، اور اس خوف سے ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات سے کے احسانات سے محروم ہو جائے۔ اسلام تو اس بات پر ایک یقین محکم سے کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک خدا ہے، واحد و یگانہ خدا ہے۔ یقین قرآن کریم نے اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ یہاں عبادت سے صرف مراد یہ نہیں، اور اس کی سمجھ جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہری طور پر جھک جانا ہی عبادت نہیں، ہاں یقیناً یہ بنیادی عبادت یہی ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے اور باجماعت مسجد میں نماز کا التزام ہو اور 5 وقتہ نمازیں باجماعت ادا کی جائیں۔ لیکن قرآن کریم نے بہت ہی واضح طور پر ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ایسا شخص جو بظاہر نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی باتیں بالکل عبث ہیں اگر وہ اپنی ان ذمہ داریوں سے بہرور نہیں ہے اور وہ ادا کرنے کے قابل نہیں یا ادا نہیں کر رہا جو اس کی مخلوق سے متعلق ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اپنے سلوک کو بہتر کرے۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی طریق پر ہی عبادت کرنے والے ہوں۔ جو پہلی عبادت کی قسم بنیادی عبادت نماز ہے، جس میں مسلمان اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ساتھ ساتھ بنی نوع انسان کے حقوق ادا کرنا بھی اور ان حقوق کو قائم رکھنا بھی، اور دوسروں کے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبات اپنے دلوں میں پیدا کرنا بھی، اور ہر انسان کے لیے جذبات محبت اور اس سے پیار اور ہمدردی کے سلوک کو اپنے دلوں میں جاگزین کرنا ہی ایک مسلمان کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حقوق اور مخلوق کے حقوق ادا کرنا ہر احمدی مسلمان کے ایمان کے 2 بنیادی جز ہیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا مشن ہے۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں آج جہاں ہم اس مسجد کے سنگ بنیاد کے بعد 100 سال مکمل ہونے پر یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں، ہم احمدی مسلمانوں کو اپنے ان بنیادی اغراض و مقاصد کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس وقت ہی اپنے ان فرائض کو ادا کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم عاجزی کے ساتھ جھکنے والے ہوں اور پھر اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہوں۔ اور اگر ایسا ہوگا تو ہی اس مسجد کے قیام کے جو اغراض و مقاصد تھے وہ حاصل کرنے والے ہوں گے، اور پھر جو یہ سالہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے ہم اس کا بھی حقیقی معنوں میں حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ حضرت اسلام کے بانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ بات واضح کر دی ہے آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایک حقیقی مومن وہی ہے جو دوسرے کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور یہ بنیادی اصول وہ ہے جو اصل الاصول ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی اب ہر حرکت و سکون دوسروں کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو۔ یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی ہی تقلید کرتے ہوئے مسلمان وہی دوسروں کو پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور یہی ایک حقیقی مسلمان کی نشانی ہے۔
اسی طرح حضور فرما رہے ہیں اگر ہم اپنی دینی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم اس تعلیم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے دین کی تبلیغ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے ہر اس تعلیم پہ خود عمل کریں، اور اگر ایسا کریں تبھی ہم ایک دل سے نکلنے والے حقیقی سچائی پر مبنی جذبات کے ساتھ دوسروں کو ہمیشہ قائم رہنے والی ابد الآباد تک قائم رہنے والی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں. اگر ہم خود ایسے ہوں گے تبھی ہم اس عظیم الشان اور انتہائی بابرکت تعلیمات کا پرچار کرنے والے ہوں گے جو قرآن کریم نے ہم تک پہنچائیں. بے شک یہ ہماری بہت ہی دلی تمنا ہے کہ دنیا کے ہر مکتبہ فکر سے اور ہر قوم و ملت کے لوگ امن اور آشتی اور ہمدردی اور باہمی ہمدردی کے ساتھ رہنے والے ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کا احترام ہو، رواداری ہو. یہی وہ پیغام ہے جو تمام دنیا میں جماعت احمدیہ پھیلاتی ہے، تاکہ بنی نوع انسان اس تفریق سے، ان تنازعات سے، اس انتشار سے بچ جائے جس کا شکار ہے. اس قسم کی بربادی اور تباہی کی جو دنیا ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو باز آئیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کو ان تنازعات اور نفرت اور منافرت سے بچائیں. یہ وہ اقدار ہیں جو ہماری جماعت میں ہمارے بانی نے حضرت مسیح مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود و مہدی موعود بنا کر مبعوث فرمایا. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے وعدوں کے عین مطابق تھا جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کیے گئے. وہ بشارتیں دی گئیں کہ اس امام مہدی نے تشریف لانا تھا، اور اسی مسیح موعود کا مشن تھا تاکہ وہ اسلام کی حقیقی تعلیم کا احیاء ہو سکے جو تعلیمات آن صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر لائے. اور یہ رواداری، عدل و انصاف، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ پر مبنی یہ تعلیمات ہیں. اسلام تو ایک عالمگیر مذہب ہے، جس طرح قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بنی نوع انسان کے لیے مبعوث کیا گیا. اسی طرح ہم اس بات پہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تمام قوموں کے لیے تشریف لائے تاکہ ان کو یاد دلایا جائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی اپنے انتہائی درد کا اظہار کیا، اور آپ کے دل میں یہ تڑپ اس چیز کو دیکھ کر تھی کہ ہر طرف الحاد ہے اور ہر طرف روحانی ظلمت کا دنیا شکار ہے، اور لوگ خدا تعالیٰ سے دور جا چکے ہیں. آپ کا دل اس تڑپ اور اس درد سے بھرا ہوا تھا، اور آپ کی یہ انتہائی تمنا خواہش تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ. آپ نے اس درد کا آپ بے انتہا تضرعات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری فرماتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے اس فرستادہ کو مبعوث فرمایا اور بطور مسیح موعود کھڑا کیا، اور پھر اس کی تائید و نصرت کی کہ بے انتہا نشانات دکھائے، اور پھر آپ کے مشن کو ہر لحاظ سے ثمربار کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تکمیل کے نظارے دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کی حقیقی تعلیم جس کا دنیا تک پہنچانے کا درد اور تڑپ حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں تھی، تو ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے سنا، اور کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج تکمیل اشاعت دین کا کام دنیا بھر میں پھیل رہا ہے. مسلسل جو جماعت احمدیہ کو آج
ظلم و تعدی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. خاص کر بعض ممالک میں مخالفت بہت شدت سے نظر آتی ہے. اس کے باوجود جماعت احمدیہ اس وقت دنیا کے 210 ممالک سے زائد ممالک میں جماعت احمدیہ کا پودا رکھ چکا ہے، اور جماعت احمدیہ مسلسل اسی بات کی صحیح کوشش کر رہی ہے کہ اسلام کی عالمگیر تعلیمات جو امن و آشتی اور دوسروں اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے اور بنی انسان کی خدمت پر مبنی ہے، اس کے مطابق ہر ممکن کوشش کرے. اسلام کی تعلیمات یو کے اور یورپ میں جو پہنچائی گئی ہیں وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل کی اس تڑپ کا ہی نتیجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں سنی جو آپ کے دل میں بنی انسان کے لیے ہمدردی کی وجہ سے موجزن تھی. حضور فرمارے کہ اس ملک میں جماعت احمدیہ کا آنا اللہ تعالیٰ کی بشارت کے بعد ہوا، جو حضرت مسیح علیہ السلام کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے ساتھ ہی اس قوم کے لوگ بھی ان کے پیغام کو سنیں گے اور کان دھریں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک کشف کا ذکر فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ میں شہر لندن میں ایک ممبر پہ کھڑا ہوں اور انگریزی زبان میں ایک نہایت مدلل بیان سے اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں. بعد اس کے میں نے بہت سے پرندے پکڑے جو چھوٹے چھوٹے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے رنگ سفید تھے اور شاید تیتر کے جسم کے موافق ان کا جسم ہوگا. میں نے اس کی تعبیر کی کہ اگرچہ میں نہیں مگر میری تحریریں ان لوگوں میں پھیلیں گی اور بہت سے راست باز انگریز صداقت کا شکار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ خواب تو حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری ہو گئی جب آپ نے جماعت کے برطانیہ میں پہلے مشنری حضرت فتح محمد سیال صاحب کو بھیجا. ہمارے کہ 20ویں صدی کی شروع کی بات ہے جب اسلام کے متعلق اس دنیا کے اس حصے میں بہت کم لوگوں کو خبر تھی، علم تھا. جماعت کے وسائل بہت کم تھے. اس کے باوجود ہمارے مشنری نے بڑی محنت کے ساتھ یہاں پر کام کیا اور اسلام کے اس مبلغ کی تبلیغ کے نتیجے میں کئی انگریز سعید روحیں اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کے جماعت احمدیہ میں شامل بھی ہوئیں. پھر اس کے بعد جماعت کے دوسرے خلیفہ کے زمانے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جماعت کے مزید مبلغین کو یو کے بھیجا گیا تاکہ یہاں اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا جائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مثبت نتائج ظاہر فرمائے اور اس طرح اس ملک کو بھی اسلام کی روشنی سے روشناس کروایا گیا. اور پھر نظر آیا کہ ضرورت تھی کہ اس ملک میں اسلام کی تعلیمات کو باقاعدہ طور پر اس کی تبلیغ کے لیے باقاعدہ ایک جماعت کا مرکز قائم ہو. اور پھر نتیجتاً یہاں لندن میں مسجد کے قیام کا فیصلہ کیا گیا اور جو 1920 کے بعد جماعت احمدیہ کے افراد نے بہت ذاتی قربانیوں کے بڑی عظیم قربانیوں کے بعد مسجد کے قیام کے لیے فنڈ اکٹھے کیے اور نتیجتاً یہاں پر ساؤتھ فیلڈز کے علاقے میں خطہ اراضی کو خریدا گیا تاکہ یہاں لندن میں پہلی مسجد کو قائم کیا جا سکے. اور پھر اس مسجد کا نام مسجد فضل رکھا گیا جو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف یہ نام اشارہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد 1924 میں حکومت برطانیہ کے تحت ویمبلی میں ایک تقریب کے اہتمام کا فیصلہ کیا گیا جس میں ایک کانفرنس پر مختلف دنیا کے
بڑے مذاہب کے نمائندگان کو دعوت دی جائے گی۔ اس ضمن میں اس کانفرنس کے منتظمین نے ہماری جماعت کے یو کے مبلغ کو بھی دعوت دی، جو اس وقت امام عبدالرحیم نیر صاحب تھے، انہیں دعوت دی گئی کہ وہ اسلام کے متعلق وہاں تقریر کریں۔ اور اس کی اہمیت کو کے مد نظر حضرت مسلم موعود کی خدمت میں یہی تجویز پیش کی گئی کہ آپ نفس نفیس خود قادیان سے برطانیہ کا سفر اختیار کریں اور اس کانفرنس میں شامل ہوں۔ اس طرح 1924 میں جماعت کے دوسرے خلیفہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے، جو زندہ مذاہب کی کانفرنس تھی، اور اسی دورے پر اس بات کا فیصلہ بھی کیا گیا کہ فضل مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا جائے۔ اس طرح آج سے ایک صدی قبل جماعت کے دوسرے خلیفہ ساؤتھ فیلڈ تشریف لائے اور یہاں مسجد فضل کا سنگ بنیاد رکھا، جو جماعت کی اور اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ اس تاریخی موقع پر جماعت کے دوسرے امام نے جو خطاب فرمایا وہ بہت ہی عظیم الشان اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے اسلام کی حقیقی تعلیمات اور مسجد کے قیام کے اغراض و مقاصد بیان فرمائے۔ فرمائیں کہ میں اس میں سے بہت ہی مختصر اقتباس پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج ہم ایک ایسے کام کے لیے جمع ہوئے ہیں جو اپنی نوعیت میں بالکل نرالا ہے، یعنی ایک ایسی عمارت کے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جو محض اس ہستی کو یاد کرنے اور اس کے حضور میں عبودیت کا اظہار کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، جو سب دنیا کی پیدا کرنے والی ہستی ہے، خواہ وہ جو اس میں داخل ہوں، خواہ وہ کسی ملک کے رہنے والے ہوں یا کسی حکومت کے ماتحت بستے ہوں یا کوئی زبان بولتے ہوں، وہاں جا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں، وہ ہستی جو مرکزی نقطہ ہے جس کے حضور میں کل انسان، بڑے اور چھوٹے، کالے اور گورے، مشرقی و مغربی کا سوال ہی نہیں رہتا، کیونکہ جوں اس خدا کے نزدیک انسان ہوتا چلا جاتا ہے، اختلاف مٹتے جاتے ہیں اور اتحاد بڑھتا جاتا ہے۔ بس جس عمارت کی بنیاد رکھنے کے لیے جو ہم لوگ آج جمع ہوئے ہیں، وہ اتحاد اور اتفاق کا ایک نشان ہے، اور اپنے وجود سے ہمیں اس امر کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ ہمارا مبدا و مرجع ایک ہے۔ بس ہمیں آپس کے اختلافات کی وجہ سے آپس میں لڑنا اور فساد نہیں کرنا چاہیے۔ حضور فرمانے کہ اب وہ حضور الفاظ پیش فرمائیں گے اس خطاب سے جو اس زمانے میں بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کہ اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا میں اختلاف نہ ہو، یہ تو ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن جب تک انسان میں برداشت کرنے کی قوت ہے، یہ اختلافات تو رہیں گے، کیونکہ اختلافات کے نتیجے میں ہی ترقی دنیا میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد رہنما اصول ہے کہ اختلافات رحمت کا نشان ہوتے ہیں، لیکن جو بری چیز ہے وہ عدم برداشت ہے۔
کیونکہ عدم برداشت جو ہے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ کسی چیز نے اس طرح نقصان نہیں پہنچایا کہ بعض لوگ زبردستی سے اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اصل مقصد سے بالکل صریحاً مترادف ہے۔ اتحاد کی کوشش ایک معاشرے میں اس طریقے سے جو زبردستی و زور پر ہے کے ذریعے ہے، اس نے معاشروں کو اتحاد کے فائدے کے مقابلے میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، جس کے مقابلے میں معمولی فائدہ بالکل ہیچ ہے۔ رواداری اور باہمی احترام کا اظہار کرنا چاہیے، کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت مسلموں نے فرمایا کہ اختلاف رائے اور لوگوں میں تنوع ایک معاشرے کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے خطاب کے دوران مکہ کی مسجد حرام کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک نشان ہے تاکہ تمام قومیں ایک جھنڈے تلے باہمی محبت اور احترام کے جذبات کے ساتھ اکٹھی ہوں۔ مسجد فضل بھی اسی مبارک غرض اور مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے جو مقصد کعبہ کے قیام کا تھا۔ فرمانے کہ میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد صرف اس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کی محبت قائم ہو اور لوگ مذہب کی طرف جس کے بغیر حقیقی امن اور حقیقی ترقی ممکن نہیں متوجہ ہوں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اور کوئی شخص جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے ہرگز ہم اسے نہیں روکیں گے، بشرطے کہ وہ ان قواعد کی پابندی کرے جو اس کے منتظم انتظام کے لیے مقرر کریں، اور بشرطے کہ وہ لوگوں کی عبادت میں مخل نہ ہوں جو اپنی مذہبی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس مسجد کو بناتے ہیں۔ فرمانے کہ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ رواداری کی روح جو اس مسجد کے ذریعے سے پیدا کی جائے گی دنیا سے فتنے اور فساد دور کرنے اور امن و امان کے قیام میں مدد دے گی۔ آپ نے فرمایا اور وہ دن جلد آئیں گے جب لوگ جنگ و جدال کو ترک کر کے محبت اور پیار سے آپس میں رہیں گے۔ اور وہ دن جلد آئیں گے جب دنیا اس امر کو محسوس کرے گی کہ جب سب بنی نوع انسان کا خالق ایک ہی ہے، جب سب بنی نوع انسان کا خالق ایک ہی ہے تو انہیں پھر انہیں بھائیوں اور بہنوں سے زیادہ محبت اور پیار سے رہنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی ترقی کے راہ میں روک بنے، لوگ ایک دوسرے کو ترقی دینے کے لیے مدد کریں۔ اس موقع پر جماعت کے دوسرے خلیفہ نے ایک انتہائی عظیم الشان لائحہ عمل پیش فرمایا جو اس مسجد کی قیام کا مقصد تھا، اور بنی نوع انسان کی خدمت اور اسلام کے اس پیغام کو جو امن و سلامتی پر مبنی پیغام ہے دنیا میں پھیلانا تھا۔ فرمارے کہ اس دور میں آج بھی ہر احمدی مسلمان اپنے اس عہد پر مضبوطی سے قائم ہے کہ مسجد ہمیشہ، ہماری مساجد ہمیشہ امن و سلامتی، باہمی اتحاد، اللہ تعالیٰ کے حضور خالص عبادت کے لیے بطور روشن مینار کے تعمیر کی جاتی ہیں۔
ہم آج انتہائی بدامنی اور فساد کے زمانے سے گزر رہے ہیں، اور ہر طرف فتنے اور بے چینی اور عالمی تنازعات کا ایک بپھرا ہوا طوفان ہے۔ ہر طرف نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے، بے انتہا لوگوں کے خون بہایا جا رہا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ انسانی اقدار کو قائم کیا جائے۔ انتہائی ظلم اور زیادتی کے ساتھ اور بربریت کے نتیجے میں لوگوں اور لوگوں کی املاک کو، لاکھوں کی زندگیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کی املاک کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور انسان کا مستقبل انتہائی تاریک نظر آتا ہے۔ بے شک اس کے ہمارے تمام اعمال اور ہمارے کردار کے نتائج وقت کے ساتھ ظاہر ہوں گے، اور ہمارے بچوں کا مستقبل بھی ہمارے اسی کردار اور ہمارے عمل کے مطابق ہی یا بنے گا یا بگڑے گا۔ ایک خدا کی مخلوق ہونے کی حیثیت میں ہمیں چاہیے کہ آپس میں جنگوں اور تنازعات کی جو آگ ہے اس کو بجھائیں، اور یہ بطور ایک مذہبی رہنما کی حیثیت میں مجھے یقین ہے کہ اس کا نتیجہ، اس کا یہی ذریعہ ہے کہ لوگ ایک خدا تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی طرف جھکیں، اور چاہے ان کے عقائد کوئی بھی ہوں، لیکن کم از کم اس ایک مقصد کے لیے، مشترک مقصد کے لیے اکٹھے ہو جائیں کہ وہ اپنے خالق کو خوش کریں، تاکہ اس کی مخلوق میں محبت ہو اور دنیا میں ایک دیر پا ہمیشہ قائم رہنے والا امن پیدا ہو جائے، ورنہ مستقبل بھیانک ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں اس دنیا میں آخری اور اخروی زندگی میں، تو اس کا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے مخلوق کے حقوق ادا کریں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ یہ زندگی تو ایک مختصر عرصہ ہے اس دنیا میں، اس کے بعد سب نے مر جانا ہے، اور اس کے بعد دوسری زندگی ہے جہاں ہمارے تمام اچھے اور برے عمل کی جزا و سزا ہمیں ملے گی، اور وہ زندگی ابدی زندگی ہے جہاں ہمارے ہر عمل کا ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ بنی نوع انسان کو پھر دوبارہ اگر ایٹمی جوہری جنگ کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے نتائج آنے والی کئی نسلیں محسوس کریں گی۔ معصوم بچے اپاہج پیدا ہوں گے، جسمانی اور ذہنی طور پر معذور ہوں گے۔ آنے والی نسلیں انتہائی تکلیف کا سامنا کریں گی، اور ان کے سامنے مایوسی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ مایوسی کے ایسے بادل ہوں گے جو دراصل اس خود غرضی کے نتیجہ ہیں۔ فرمارے کہ میں اپنے خطاب کو ختم کرنے سے پہلے اپنی اس دعا کا ذکر کروں گا کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی مخلوق کی محبت ہر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ یقیناً یہ وہ غرض اور وہی مقصد ہے جس کے لیے اس مسجد فضل کا قیام کیا گیا، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم 100 سال کے بعد بھی اسی مسجد کی تقریب کے لیے تقریب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے ہم سب، خواہ ہمارا تعلق کسی بھی عقیدے سے ہو، ہم اپنا کردار جس حد تک ممکن ہو اس معاشرے کی بہتری کے لیے ادا کر سکیں۔ ایسا معاشرہ قائم ہو جائے جہاں ہر قومیت کے، ہر رنگ و نسل کے لوگ آپ ایک ساتھ رواداری اور محبت کے ساتھ رہیں، اور ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات سے لبریز رہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں یہ توفیق ہو کہ ہمارے میں وہ ادراک پیدا ہو جائے، وہ دانشمندی پیدا ہو جائے کہ ہم اس
اہم ترین غرض مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں. حضور فرمانے کے آخر میں آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس تاریخی موقع پر ہمارے ساتھ شامل ہو کر اس تقریب کو یادگار بنایا ہے. بہت بہت شکریہ. Now, Mir Sahib, will you announce for the silent prayer? حضور فرما رہے ہیں کہ امیر صاحب کیا آپ اعلان کریں گے دعا کے لیے؟ حضور فرما رہے ہیں یا میں اعلان کروں؟ حضور اعلان فرما رہے ہیں کہ اب ہم اکثر اپنی تقاریب کے آخر میں دعا کرتے ہیں. میں حضور فرما رہے ہیں دعا کراؤں گا اور میرے ساتھ احمدی دعا میں شامل ہوں گے. ہمارے جو مہمان ہیں وہ اپنے اپنے طریق پر دعا کر سکتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو دعا کر سکتے ہیں، جو بھی طریقہ آپ کا دعا کا ہے. آپ دعا میں شامل ہو جائیں میرے ساتھ. حضور فرما رہے ہیں. Ameen. Zura, I'd just like to thank you. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa assalamu alaikum. That concludes the